السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایڈونچر، مولانا فضل الرحمان کی وارننگ اور حکومت کا سخت جواب، نرم مداخلت پر ہارڈ جواب حکومت کا۔ پاکستان کی سیاست تھرلنگ ہوتی جا رہی ہے، سنسنی خیزی دن بدن پاکستان کی سیاست میں بڑھتی جا رہی ہے۔ کل تک بلکہ آج بھی جو اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایڈونچر سے باز رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو کس نے ایڈونچر، کون اسٹیبلشمنٹ کی ایڈونچر کا پیداوار تھا اور کس ایڈونچر کے نتیجے میں پاکستان اس نہج پر پہنچا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ لیکن اب حکومت اتحاد جو ہے وہ کسی کے ایڈونچر کا جواب ایڈونچر کے ذریعے یا سختی سے دینے کا فیصلہ کر چکا ہوا ہے، لہٰذا اب حکومت کی زبان تبدیل ہو گئی ہے۔ اب صاف الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ جناب وزیر اعظم کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہماری ہدایات پر چلو گے تو ٹھیک، ورنہ بحران پیدا ہوگا۔ یہ بات حکومت کے اندر سے آئی ہے۔ حکومت کے لیے یہ کہا گیا کہ حکومت جو ہے اکتوبر میں حکومت پر انتخابات کروانے کا دباؤ ہے، تو حکومت کے اندر سے آواز آئی کہ ہم کسی بھی قسم کا دباؤ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم کسی سے انتخابات کے معاملے پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ شرط لا کر بیٹھے گا کہ اس شرط پر میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں تو اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر کھلے دل سے، کھلے ذہن سے مذاکرات کرنے کے لیے کوئی سیاسی قوت آتی ہے تو بات ہوگی، ورنہ بات نہیں ہوگی، پھر چاہے سافٹ مداخلت ہو یا پھر ہارڈ مداخلت ہو۔ یہ میں نے گزارش کی نا کہ دلچسپ اور سنسنی خیزی جو ہے پاکستان کی سیاست میں آتی جا رہی ہے۔ پہلے میں آتا ہوں حکومت پر، اور پھر جو ایڈونچر ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ کب ہوا تھا، کس کے لیے ہوا تھا، اور پاکستان آج جس کا خمیازہ بھگت رہا ہے اس پر میں آؤں گا، کیونکہ جو آج سے ایڈونچر کے نتیجے میں اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایڈونچر سے باز رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو جناب ہوا یہ ہے کہ ایک اسٹوری آئی تھی جس کی تردید بھی آ گئی، اور جس کے متعلق میں نے بھی گزارش کی تھی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں یا خواہشات ہوتی ہیں جن کو خبر بنا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ خواہش تھی یا خبر تھی، ایک الگ بات۔ میں نے خواہش کا اس لیے بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ عباسی صاحب نے جو خبر دی تھی، انصار عباسی صاحب نے، وہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو سافٹ مداخلت کے لیے تیار ہے، عمران خان اور حکومت کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کے لیے تیار ہے اور اسٹیبلشمنٹ کرے گی سافٹ مداخلت۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ ان کی خواہش تھی یہ، اس سے پہلے وہ آرٹیکل لکھ چکے ہوئے تھے، بعد میں خبر دے دی، تو ممکن ہے سافٹ مداخلت کے لیے اسٹیبلشمنٹ تیار ہو۔ لیکن اس کے جواب میں رانا ثناءاللہ صاحب کو میں کل سن رہا تھا، انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی، حکومت کا انہوں نے پورا کا پورا واضح الفاظ میں موقف دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی کوئی جو ہے وہ اس طرح کی درخواست نہیں۔ ہاں، ایک اور چیز رانا ثناءاللہ صاحب نے کی ہے، وہ جو حکومت کا ایگریسو موڈ میں حکومت جا رہی ہے، وہ بڑی خبر تھی۔ وہ یہ کہ حکومت کل یہ جو حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کو لے کر معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے انتخابات کو، اور سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز صاحب کو ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیا کہ جی سوموار تک آپ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہیں، کوئی کام شام آپ کر نہیں سکتے، کرسی پر بیٹھے رہیں، نگرانی کریں گے اور کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ تو وہ اور یہ بھی کہا کہ جی اگر آپ نے کچھ کیا تو پھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ہم نگرانی کر رہے ہیں۔ تو اس پر جو حکومتی اتحاد کا وہ جو موقف سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ وہ عدالت کے وہ جج صاحبان جو نواز شریف کو سزا دے چکے ہوئے ہوں اور جو نواز شریف کے خلاف ریمارکس دے چکے ہوئے ہوں، ان پر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہمیں بالکل توقع نہیں ہے ان سے انصاف کی، لہٰذا سوموار کو کل حکومتی اتحاد جو ہے باضابطہ سپریم کورٹ میں درخواست دینے جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے، یہ معاملہ حمزہ شہباز کا یہ بینچ نہ سنے، فل بینچ جو ہے وہ فل کورٹ اس کی سماعت کرے۔ حکومت اب ایگریسولی اس چیزوں کو لے رہی ہے، لیکن جو معاملہ دوسرا آیا تھا وہ تھا مداخلت کا، نرم مداخلت کا۔ تو رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نرم مداخلت ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی، اس وقت ہوئی تھی جب ہم عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے پر تیار تھے، دہانے پر تھے، تحریک عدم اعتماد پیش کر چکے ہوئے تھے، اس وقت سافٹ مداخلت کی گئی تھی۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ عمران خان اسمبلیاں توڑ کر انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ نہیں، ہم ان کو ووٹ آؤٹ کریں گے، ہم ان کو ووٹ کے ذریعے نکالیں گے، ہم کوئی سافٹ مداخلت ہم نے نہیں مانی تھی، اور کہہ رہے اب بھی نہیں مانیں گے۔ وہ کہہ رہے ہو نہیں، ان کو اطلاع نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی چیز چل رہی ہے، لیکن اگر ہوگی تو نہیں مانا جائے گا۔
اس کا کیونکہ اگلے سوال میں انہوں نے اس کا جواب دیا. خبر کا ایک حصہ یہ تھا کہ اکتوبر میں حکومت انتخابات کروا سکتی ہے، اکتوبر میں حکومت کو انتخابات کروانے کے لیے آمادہ کیا جائے گا، اور اسی بنیاد پر کہ جو حکومت اکتوبر میں انتخابات کروا لے گی عمران خان صاحب آ کر بیٹھ جاؤ. تو رانا صاحب نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی پری کنڈیشن جو ہوگی، مشروط مذاکرات کے لیے تو ہم تیار ہی نہیں، انتخابات کی تو بات ہی دور ہے نا. کوئی اگر یہ کہے کہ جی میری یہ شرائط ہے اور ان شرائط پر میں آپ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار ہوں، تو ہم کہیں گے جائیں، آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے. تو یہ تو حکومت کی ایک پوزیشن آ گئی واضح. لیکن ایک اور چیز آئی ہے، حکومت کے جو خاموش کردار تھے لیکن جو ہارڈ لائنر تھے وہ خاموش تھے. جب سے حکومت آئی ایک اداروں کے ساتھ جو تصادم کی فضا تھی وہ کچھ تھمی، یہ اتحاد جو ہے حکومت میں آ گیا تو پھر یہ مناسب سمجھا گیا تھا، کیونکہ ہماری بات ہوتی رہتی ہے کہ جی آپ اس طرح چپ خاموش کیوں ہو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب اب کیونکہ ہم حکومت ہیں تو اب ہم اپوزیشن موڈ میں نہیں رہ سکتے، لہٰذا ادارے ہیں، ملک کے ادارے ہیں، اپنے ادارے ہیں، اور وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، آئین کے دائرے میں ہیں، تو پھر ہم ان کو تنگ کیوں کریں. لہٰذا ہم چپ کر کے، عمران خان کی سیاست ہے تو عمران خان کی سیاست کو ہم سختی کے ساتھ نہیں نمٹنا چاہتے، لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں گے. تو لہٰذا اسی وجہ سے جو ہارڈ لائنر تھے حکومت کے وہ خاموش بیٹھ گئے تھے. ہارڈ لائنر کون تھے جی؟ مریم نواز صاحبہ. ہارڈ لائنر کون؟ ایک ہارڈ لائنر بلاول بھٹو زرداری تھے، تو وہ تو وزیر خارجہ بن گئے، تو بائی ڈیفالٹ وہ اس طرح متحرک نہیں رہے. میں پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. دوسرے جی اپنا نواز شریف صاحب تھے. پھر مولانا فضل الرحمان جو سب سے زیادہ ہارڈ لائنر، جن کو جب نیب نے طلب کیا تھا انہوں نے کہا تھا جی میں آ رہا ہوں، تیاری کرو، تو نیب نے نوٹس واپس لے لیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بلایا تو پھر کھڑے ہو جاؤ اپنے پاؤں پہ. نیب نے نوٹس واپس لے لیے تھے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو حکمران اتحاد کے سربراہ ہیں، حکمران اتحاد میں پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک اتحاد ہے اور پیپلز پارٹی حکمران اتحاد کا ایک الگ سے حصہ ہے، لیکن پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا صاحب. تو اس حکومت کی جو وزارت عظمیٰ ہے وہ پی ڈی ایم کے پاس ہے، مسلم لیگ نون کے پاس. تو حکمران اتحاد کے جو پاکستان میں موجود لوگ ہیں ان میں اس سائیڈ پر پیپلز پارٹی کے علاوہ جو دوسری سائیڈ ہے اس میں سب سے بڑے مولانا فضل الرحمان صاحب مانے جاتے ہیں، اور ان کی وہ نواز شریف صاحب کا پر اپنی رائے کا اثر بھی رکھتے ہیں. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ انتہائی سختی کے ساتھ سامنے آئے ہیں، سخت موقف لے کر اور کلیئر موقف لے کر. وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ہماری حکومت کو، ہمارے وزیر اعظم کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. مولانا صاحب کی بات جو وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت سے تو انہوں نے گلا کیا ہی ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ سختی سے کیوں نہیں نمٹ رہے. یہ میری حکومت سے، اپنی حکومت سے گلا ہے انہوں نے. بلکہ 2-4 روز پہلے انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو تو غیر ضروری جو شرافتیں چھوڑ دینی چاہیے، ابھی تک کیوں عمران خان صاحب باہر پھر رہے ہیں. یہ مولانا صاحب کی لائن ہے. لیکن مولانا صاحب نے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ پنجاب کا ہے. پنجاب میں حکومت نہیں کرنے دی جا رہی، پنجاب میں حکومت بننے نہیں دی جا رہی. 5 مہینے ہو گئے ہیں پنجاب یتیم لاوارث ہے، اور پنجاب میں کبھی کوئی مداخلت کر دیتا ہے، کبھی کہیں سے مداخلت ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. پہلے پرویز الہی اپنا وہ نہیں مانتے، اس کے بعد گورنر آ گئے وہ جو چیمہ صاحب، وہ نہیں، انہوں نے الگ سے، اور پھر صدر مملکت انہوں نے الگ سے مداخلتیں کی ہوئی تھی. اب الزام لگایا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ پر، جن کو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہم خیال بینچ ہے، جن کو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو ان کا تو مائنڈ ہی ہمارے خلاف ہے. رانا ثناءاللہ نے کہا نا ہمیں انصاف کی توقع ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جی یہ تو ذہنی طور پر ہمارے خلاف ہے، تو یہ ہمیں انصاف کیا دیں گے، لہٰذا یہ والا بینچ ہمارا معاملہ ہی نہ سنے، فل کورٹ بنایا جائے، فل کورٹ آئے اور اس معاملے کو سنے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب ان سارے پس منظر میں کھل کر سامنے آ گئے، کھل کر بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے جو بات کی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے جیو نیوز سے گفتگو کی ہے. مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جی حکومت کو کہا جاتا ہے کہ ہدایت پر چلنا ہے ورنہ بحران پیدا کریں گے. پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے، لیکن جب خفیہ بات ہو رہی ہو تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کہاں سے ڈوریاں ہلا رہا ہے. ادارے خاموش بیٹھ جائیں تو کوئی بحران نہیں. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان ہمارے لیے چٹکی بھی نہیں بلا بنا کر پیش کیا جائے، چٹکی بھی نہیں اسے بلا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. ہم عمران خان کی اوقات جانتے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولانا صاحب یہ سمجھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. وہ حقیقت کیا ہے وہ ایک الگ کہانی، وہ سامنے چیزیں آ جائیں گی. لیکن میں مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں. مولانا صاحب یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو بلا بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. کوئی ہے جو عمران خان صاحب کو ہوا بنا رہا ہے، بہت بڑی چیز بنا کر پیش کر رہا ہے. یعنی عمران خان صاحب خود سے نہیں ہے، جو چل رہے ہیں خود نہیں اچھل رہے. مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں بلا وجہ اگر بحران پیش کرنا ہے تو عام آدمی کو پیش کر دو. ملک کو بحران میں کون مبتلا کر رہا ہے کھل کر بات کرنی چاہیے. وزیر اعظم کو یونٹی آف کمانڈ کی حیثیت حاصل ہے، لیکن
حکومت کو کہا جاتا ہے کہ ہدایات پر چلنا ہے ورنہ بحران پیدا کریں گے۔ اب بظاہر جو چیزیں بحران پیدا کرنے والی ہیں وہ تو معاملات عدالتوں میں ہیں، لیکن کوئی پس پردہ کوئی اور قوت جو ڈکٹیٹ کر رہی ہے حکومت کو، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جو اب سافٹ مداخلت والی باتیں جو ہو رہی ہیں، جس کا ہارڈ جواب دیا جا رہا ہے یہ والا۔ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم، شہباز شریف 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، نون لیگ کے لوگ وزیر رہ چکے ہیں، سب معززین ہیں، ایک ایک کو پکڑ کر جیل میں ڈالا، گالیاں۔ اچھا یہ نون لیگ کا یہاں ذکر اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ پنجاب کا بحران ہے اور زیادہ وہ نون لیگ کو متاثر کر رہا ہے۔ جیل میں ڈالا، گالیاں دی اور بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان حکومت میں جو گھپلے ہوئے اس پر ہم کیوں خاموش ہیں؟ اپنی حکومت سے گلا کر رہے ہیں، ان گھپلوں پر ہم کیوں خاموش ہیں؟ یہ میری اپنی حکومت سے شکایت ہے۔ عمران خان میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ کسی کو مجبور کر سکے۔ عمران خان اتنی بڑی سیاسی قوت نہیں، اس کی کسی دھمکی کو بنیاد بنا کر پر کو پرندہ بنانا مشکل بات نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مطلب عمران خان صاحب کو فوج، عدلیہ اور جنرلز کو نیوٹرل دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نہ سافٹ اور نہ ہارڈ مداخلت تسلیم کرتے ہیں، ہمیں آئین کے مطابق اپنا کردار، اپنا کام کرنے دیا جائے۔ یہ مولانا صاحب کا شکوہ ہے کہ نہ سافٹ مداخلت نہ ہارڈ۔ سافٹ مداخلت کی بات ظاہر اسٹیبلشمنٹ فوج کی طرف سے، وہ جو خبر انصار عباسی کی ٹھیک ہے غلط ہے، اس کا جواب ہے کہ ہم نہیں قبول کریں گے، بھئی ہم آئین کے مطابق آئیں، آئین کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کام کرنے دیا جائے۔ سیاستدانوں اور پارلیمنٹ کو کام کرنے دیا جائے۔ روز روز کی مداخلتیں ملکی نظام کو معطل کر دیتی ہیں۔ ادارے خدا کے لیے اپنے دائرہ کار میں واپس چلے جائیں، یعنی مولانا صاحب کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ادارے باہر ہیں دائرہ کار سے، واپس چلے جائیں۔ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ کی مکمل حمایت حاصل رہی۔ جب سے نئی حکومت آئی دونوں قوتیں غیر جانبدار بھی ہو گئیں اور نیوٹرل بھی۔ اس حکومت کے لیے روز روز مسائل پیدا کرنا، یہ رویہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ نئی نئی تجویزیں آ رہی ہیں کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ تجویز کسی صحافی کی نہیں بلکہ سافٹ مداخلت کا نتیجہ ہے۔ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انصار عباسی صاحب نہیں کہہ رہے، کہیں سے ان کو کہلوایا گیا ہے کہ جی ہم آ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کوشش۔ عدالتی بیچز کے حوالے سے جو معاملہ تھا اس پر انہوں نے کہا کہ جی فریقین کے تحفظات ہوں تو اس جج کو کیس کی سماعت نہیں کرنی چاہیے۔ روز روز نئی لاحقیں فیصلوں کے ساتھ وابستہ نہ کی جائیں۔ فیصلہ ایک ہوتا ہے، کورٹ ایک ہے۔ اگر وہ کل ایک فیصلہ غلط کر چکے تو اس کیس کو نہ سنیں، فل کورٹ میں بیٹھے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ روز روز مطلب ایک فیصلہ کر دیا۔ وہ جو بات ہو رہی تھی کل مریم نے بھی کہا تھا، مریم نواز صاحبہ نے بھی، کہ جی عمران خان کو فائدہ دینے کے لیے آپ نے فیصلہ کیا، اب اس کو نقصان ہو رہا ہے تو فیصلہ آپ بدلنے چلے۔ یہ ڈیمانڈ بالکل جائز ہے سب کی کہ آپ نے ایک جو فیصلہ کیا تھا اب اس پر، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو 8 رکنی بینچ نے ایک صدارتی ریفرنس میں ایک رائے دی تھی تو اس پر وہ آرٹیکل 63A کی تشریح کی تھی، تو اس کو 3 رکنی بینچ کیسے سن رہا ہے؟ تو اس کو فل کورٹ میں جانا چاہیے۔ تو یہ جواز بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ مولانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ میں معاملہ جانا چاہیے۔ ملک میں بند کمروں کی سیاست شروع ہو گئی ہے۔ ایک ادارہ دوسرے ادارے پر اثر انداز ہونے کی سیاست کر رہا ہے۔ اب یہ سیاست ریاست کی تباہی کا سبب بن رہی ہے اور ذمہ دار ہمیشہ سیاستدان اور سیاسی حکومت کو قرار دیا جاتا ہے۔ ہم اس صورتحال سے مطمئن نہیں، یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ اب یہ جو مداخلت کا مولانا صاحب نے بات کی ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت کر رہا ہے، بظاہر ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو کوئی مداخلت بظاہر کوئی بڑی نہیں ہے فوج کی طرف سے، لیکن عدلیہ کی طرف سے مداخلت ہے۔ وہ جو صدارتی ریفرنس میں 25 ووٹ اڑا دیے حمزہ شہباز کے، اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے حمزہ شہباز کو ٹرسٹی وزیر اعلیٰ بنا دیا، تو 3 جج صاحبان نے، تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جی، اور ڈپٹی اسپیکر کو طلب کر لیا کہ ادارہ یعنی سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے میں مداخلت کر رہی ہے، تو یہ کام اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا، کام نہیں چلے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جی ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہدایات پر عمل کرنے والا بحران پیدا کیا جائے گا، ادھر سے تو کوئی بحران نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ اب مولانا صاحب نے سب کو ایک پیغام دیا ہے، جو حکومتی اتحاد نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم سختی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا جی، اب معاملہ جو ہے وہ یعنی یہ تھا سافٹ مداخلت کا ہارڈ جواب، کہ سافٹ مداخلت کر سکتے ہو، انہوں نے کہا کہ جی کر سکتے ہو تو پھر ہم بھی بیٹھے ہوئے آ جائیں، پھر مداخلت کر لیں۔ یہ مولانا صاحب نے بات کی ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم بھی بتا رہے ہیں کہ پھر مداخلت کون کر رہا ہے اور ہدایات کون دے رہا ہے، اور وزیر اعظم کی جو کمانڈ ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری ہدایت پہ چلو۔ یعنی وزیر اعظم جو اس ملک کی جو حکومت کے سربراہ ہیں، جو باقی سارے سوائے آئینی ادارے باقی سارے ان کے ماتحت ہیں،
ان کو کہا جا رہا ہے، یعنی کوئی ماتحتی کہہ رہا ہوگا یا پھر جج صاحبان کی طرف اشارہ ہوگا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہماری ہدایت پہ چلو ورنہ بحران پیدا کیا جائے گا۔ تو پنجاب کا بحران تو ہے، اور پنجاب کا بحران ہے تو پھر یہ پاکستان کے میں کوئی بحران جو ہوگا وہ پنجاب کا بحران جب تک ختم نہیں ہوتا تو کوئی بحران بھی ختم نہیں ہوگا، بڑھتا جائے گا، سنگین ہوتا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب اپنا عمران خان صاحب نے 17 جولائی کو الیکشن جیتا، اپنا یہ والا ضمنی انتخابات، تو ڈالر اوپر چلا گیا۔ کل کی صورتحال کے بعد، آج کی صورتحال کے بعد کوئی چیز تھمنے کو نہیں آ رہی۔ تو یہ بات بالکل ہے کہ جی ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے حکومت کو، یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اگلا معاملہ جو بڑا دلچسپ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ایڈونچر سے باز رہنے کا کہا گیا۔ کہہ کون رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب نے کل میڈیا سے گفتگو کی تھی لاہور اپنا سپریم کورٹ رجسٹری میں، اور ان کا جو جملہ ہے وہ جس پر میں نے بات کرنی ہے، فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی غیر ضروری ایڈونچر سے ملک بحران کا شکار ہے۔ طاقتور قوتوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی بحران ایڈونچر کی وجہ سے سیاسی بحران بڑھ رہا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے جی۔ اب یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی پوری کی پوری اب اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیے ہوئے ہے، پریشر ڈال رہی ہے۔ اب اس کا جوابی پریشر، جیسے میں نے کل اپنے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ جوابی پریشر حکومت نے بھی تیار کر لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ، مریم نواز کی اسٹیٹمنٹ، پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ بول رہی ہے، سوائے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، اور آصف زرداری صاحب تو بول نہیں رہے۔ ان کے وہ آصف زرداری صاحب وہ انسان ہیں جو بولتے نہیں، ان کے فیصلے بولتے ہیں، ان کے عمل بولتے ہیں۔ انہوں نے کچھ خاموشی سے کام کر دیا اور اس کے بعد پھر ہر طرف نعرے لگ گئے ان کے۔ تو بہرحال تو فواد چودھری صاحب کی یہ بات پر مجھے جب میں نے پڑھا نا جملہ، تو میں حیران ہو گیا کہ یار ایڈونچر جو تھا نا، ایڈونچر جس کا اعتراف ظہیر الاسلام نے کیا ہے، آئی ایس آئی چیف ظہیر الاسلام، سابق آئی ایس آئی چیف، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے ان دو پارٹیوں کو، ابھی پی پی 7 میں جو الیکشن کیمپین میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے دو پارٹیوں کو آزمایا، یعنی پاکستان نے آزمایا، دو پارٹیوں کو آزمایا، مزہ نہ آیا، پھر ہم نے سوچا کہ تیسری فورس بنانی چاہیے، پھر ہم نے عمران خان کو بنایا۔ 2011 کا جلسہ، اپنا یہ مینار پاکستان کا، پھر 2014 کا دھرنا، اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہم نے عمران خان کو بنایا، ایڈونچر یہ تھا۔ پھر عمران خان صاحب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی میں اپنی حکومت کے دوران بجٹ نہیں پاس کروا سکتا تھا، پھر مجھے ایجنسیوں کو کہنا پڑتا تھا کہ مجھے ووٹ لا کر دیں، ایم پی ایس کو کہیں کہ آ کر مجھے ووٹ دیں اور میرا بجٹ پاس کروائیں، اور میں قانون سازی کرنی ہوتی تھی تو میں ایجنسیوں کو کہتا تھا۔ یہ بات عمران خان صاحب نے برملا کی ہے، اعتراف کیا ہے انہوں نے صحافیوں کے سامنے، قوم کے سامنے، کہ جی میری پوزیشن ہی نہیں تھی۔ اب وہ کیونکہ شونے کاکا بن رہے ہیں، وہ ان کو لگ رہا ہے کہ جی میں تو بالکل فارغ تھا، میری تو کوئی اوقات نہیں تھی، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اس وقت بڑا کہتے تھے کہ جی میں پاکستان جاؤں، میں دیکھ لوں گا تم لوگوں کو، میں نے تم لوگوں کے ایئر کنڈیشنز نکلوا دینے ہیں، میں نے تم لوگوں کی پیشیاں بند کروا دینی ہیں، میں نے تم لوگوں کے پروٹیکشن آرڈر بند کروا دینے۔ اب کیا کہتے ہیں جی کہ آصف زرداری کے خلاف مقدمات فوج نے نہیں چلنے دیے تھے، طاقتور لوگوں نے نہیں چلنے دیے تھے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو ایڈونچر جو تھا وہ تو 2018 کے انتخابات تھے، عمران خان صاحب کو لانے والے، جس کا آج بھی خمیازہ قوم بھگت رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی قسم کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ پرنسپل پوزیشن ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک ایڈونچر کی بات ہے تو پھر ایڈونچر وہی تھا جو 2018 میں کیا گیا، اور پھر ایڈونچر وہی تھا جو 3 اپریل کو کیا گیا، ایڈونچر وہی تھا جو 10 اپریل کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، 9 اپریل کو، جس کا عمران خان نے اعتراف کیا تھا کہ جی میں تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دینا چاہ رہا تھا۔ کانپیں ٹانگ گئی تھی اسد کیسر کی، اگر وہ کھڑے رہتے تو میں مزید 4-5 دن تحریک عدم اعتماد کو آگے لے جاتا اور پھر ہم اس بحران سے نکل جاتے۔ وہ تھا ایڈونچر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔